پہلا عنوان بھی میرا قرآن ہی سے تھا اور یہ عنوان بھی رب کے قرآن سے سناؤں گا کہ معاشرہ جس ڈگر پہ چل رہا ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں ہر دن ہر محلے میں آپ کو ایسے کمبخت اور بدبخت ملیں گے کہ جن کے والدین جن سے نالاں ہیں اور رو رہے ہیں، سر پٹ رہے ہیں اولاد کی پریشانی سے۔ آپ کو ہر قدم یہ ملیں گے۔ اور پھر جدید دور ہے، یہاں مزدور کے لیے سال میں ایک دن رکھا ہوا ہے، پوری دنیا میں اسے کیا کہتے ہیں؟ یوم مزدور۔ ٹھیک ہے، مزدور والے دن یوم مزدور مناتے وزیر ہیں، مشیر ہیں، سرمایہ دار ہیں، مزدور بیچارہ اس دن بھی مزدوری ہی میں پسرا ہوتا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اس دنیا کے معاشرے میں یوم والدین رکھا گیا ہے، اور یوم والدین فیس بک پہ منایا جاتا ہے۔ ایسا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ جیسے سارے کام فیس بک پہ ہوتے ہیں، تو ماں باپ کی محبت کے تذکرے اور ان سے پیار کے الفاظ بھی صرف کس پر ہوتے ہیں؟ فیس بک پر ماں اور باپ سے محبت، اور چار دیواری میں ماں باپ کے سامنے بیٹا ایسا ہے جیسے مرچ ہے سرخ۔ ایک دور تھا کوٹ والوں، ایک دور تھا کہ ماں باپ کے سامنے بات کرنے کے لیے بیٹا کئی دن سوچتا کہ باپ سے بات کروں تو کیسے کروں، ڈرتا تھا کس طرح ماں کو سمجھاؤں، جرت نہیں ہوتی تھی۔ پھر سوچتا کہیں پھوپھی سے، کہیں خالہ سے، کہیں چھوٹے چاچو سے کسی واسطہ لڑا کے کہ چلو، ہمت نہیں، جرت نہیں ہے، ڈر ڈر کے بات کرتا۔ حالات ایسے بگڑے ہیں، حالات ایسے بگڑے ہیں معاشرے کے کہ اب بیٹے نہیں ڈرتے، اب ماں باپ دو دن سوچتے ہیں کہ بیٹے سے بات کیسے کروں۔ باپ ڈرتا ہے کہ بیٹے سے بات کروں، کس انداز میں اس کو سمجھاؤں، ڈرتا ہے کہیں بگڑ نہ جائے، بھاگ نہ جائے، باغی نہ ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے دور سے جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ایک پڑھا لکھا دور ہوتا ہے اور ایک گرا پڑا دور ہوتا ہے۔ تو اس پڑھے لکھے دور میں بھی کئی لوگ پڑھ لکھ کر بھی گرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آئیے رب کا قرآن سنیے، ماں باپ کیا ہیں، اللہ نے ان کی شان کیا رکھی ہے، ان کا کون سا مرتبہ قرآن نے متعین کیا ہے۔ مجھے یہ احساس ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ میں تو عصر کی نماز انٹرچینج سے اتر کے پڑھی ہے، تو مغرب بھی ادھر، عشاء بھی ادھر، اور میرے نصیب میں ہمیشہ سویا ہوا مجمع آتا ہے۔ پھر مجھے انہیں جگانا بھی پڑتا ہے اور سنانا بھی پڑتا ہے، اور دونوں کام مشکل ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جاگ رہے ہیں، سننا چاہ رہے ہیں، سنو پھر رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ میرے سامنے بالکل قرآن کا آدھا ہے، 15واں پارہ ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے دائیں بائیں سے والدین کی عظمت اور مقام قرآن کے درمیان سے سناؤں گا۔ 15واں پارہ سورت بنی اسرائیل، آیت نمبر ہے 22-23۔ قرآن کہتا ہے، سنیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے
فیصلہ کر دیا قضا سب سے بڑا قاضی کون ہے قضا قاضی صاحب قضا ربو کا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے تاکیدی حکم جاری کر دیا ہے قضا ربو کا حکم ربو کا ہمارا ربو کا کیا فیصلہ کیا ہے پہلا نمبر فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ نہ عبادت کرو نہ بندگی کرو نہ پوجا کرو الا ایاہ مگر اسی کی یہ پہلا حق اللہ کا ہے جو تیرا خالق ہے جو تیرا مالک ہے جو تیرا معبود و مسجود ہے پہلا حق اس کا ہے لا اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ اس کے ساتھ بندگی میں عبادت میں کسی کو شریک نہ کر دوسرا حق وبالوالدین احسانا اپنے والدین کے ساتھ احسان کر حسن سلوک کر نیکی کر کوٹ والو آج میرے یہ جملے دل کی تختیوں پہ لکھ دینا ہو سکتا ہے کل آپ کے سروں سے والدین کا سایہ اٹھ جائے پھر ٹکرے مارتے پھرو پھر تمہاری چاہتوں میں باہر سے آؤں چارپائی پہ ماں سامنے نظر آئے میں ماں کو پیار دوں بوسہ دوں پیار سے مجھے ماں بیٹا کہہ کے پکارے پھر اس آواز سننے کے لیے ترستے رہ جاؤ اور یہ آواز دب جائے اس سے پہلے قرآن کی یہ بات سن لو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اللہ نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد اگر دوسرا حق بیان کیا ہے تو والدین کا کیا ہے کس کا کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اور کوٹ والو آپ جانتے ہیں رب نے احسان کا کہا ہے حالانکہ مجھے یہ آیت سمجھنے میں بڑی مشکل سمجھ آئی ہے کہ اللہ ساری زندگی میں گزار لوں ماں باپ کی خدمت میں ماں کو کاندھے پہ اٹھا کے حج کروا دوں ماں کو کاندھے پہ اٹھا کے صفا و مروہ کی سائیاں کروا دوں اللہ تو اس کے دودھ کے ایک قطرے کا بھی حق ادا نہیں ہوتا تو اوپر احسان کیسے کروں گا اللہ بھی جانتے تھے کہ کوئی آئیں گے یہ نہ کہے میرا باپ پہ احسان ہے میں والدین پہ احسان کرتا ہوں فرمایا او میرا بندہ حکم تو میرا یہ ہے کہ تو احسان کر پر حقیقت یہ ہے کہ تو ساری زندگی لگا رہے احسان کرنا تو درکنار ان کے احسان کا بدلہ بھی نہیں ادا کر سکتا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا والدین کے ساتھ احسان کرو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں کسی نے بتلایا حضرت یہ فلاں سعادت مند جوان ہے خراسان سے اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھایا اس نے کہاں سے خراسان سے ماں کو کندھے پہ اس نے اٹھایا ہے پھر حرم تک پہنچایا ہے صفا و مروہ پہ لے کے گیا ہے کعبے کا طواف کروایا ہے کیا اس نے ماں کا حق ادا کر دیا کہنے لگے اگر یہ دیکھوں کہ ماں کی فرما برداری کی ہے کوئی شک نہیں ہے بہت بڑا کام انجام دیا ہے ماں کو کاندھے پہ اٹھانا آسان کام نہیں ہے طواف کرنا مشکل ہے اس نے طواف کاندھے پہ اٹھا کے کروایا سائی اپنے پاؤں پہ چل کے کرنا مشکل ہے اس نے ماں کا بوجھ اٹھا کے کیا ہے کوئی شک نہیں ہے حسن سلوک ہے لیکن بدلے کی بات ہے تو پھر سن لے اگر آج کا ایک حج نہیں ساری زندگی ماں کو یوں ہی لے کے پھرتا رہے
تو جو ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا ہے اس 9 مہینے کے ایک دن کا بھی بدلہ ادا نہیں کر سکتا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ 15واں پارہ